اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا. جیسے یہ فرمایا تھا کافروں اور منافقوں کی رسی دراز کر رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ اور گناہ کما رہے ہیں، جو اس مال کے ساتھ بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اللہ کا دین تقاضا کر رہا ہے لاؤ، اللہ کے راہ میں صرف کرو، اپنی تجوریوں کے دروازے بند رکھتے ہیں، بہت بڑی ان کے لیے مصیبت ہوگی قیامت کے دن۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں جو تفصیل آئی ہے حضرت آدم کے دو بیٹوں کے درمیان جو جھگڑا ہوا تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی، دوسری کی نہیں ہوئی۔ آپ کی نیت جو ہے وہ نمود کی تھی، دکھاوے کی تھی، شہرت کی تھی، تو دھیلے بھر کی قربانی نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اپنی جائز کمائی حلال کی کمائی میں سے وہ اس کے لیے جانور خریدا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہو جائے گی۔ ہاں تمہارا تقویٰ اگر دل میں ہے تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس وقت یہ تھا کہ انسانوں کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ عہد طفولیت کی بات تھی، تو اس وقت یہ بھی تھا۔ لیکن یہ واقعہ ہونے کے باوجود ایسی کوئی شے نہیں تھی کہ ہر نبی کے لیے لازم ہے کہ وہ قربانی پیش کرے تبھی اسے نبی مانا جائے گا۔ قریش کے لوگ کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں اس طرح کی نشانیاں دکھائیں، آپ کے لیے جو ہے مکے کے اندر فوری طور پر جو باغ تیار ہو جائے، کھجوریں بھی ہوں اس میں اور انگوروں کی بیلیں بھی ہوں، سب کچھ ہو، یا یہ کہ آپ یہاں کوئی چشمہ برآمد کر کے ہمیں دکھا دیجئے، فوری طور پر چشمہ برآمد ہو جائے آپ کے حکم سے، یا یہ کہ آپ ذرا آسمان پر چڑھ کر اور پھر ہم دیکھیں کہ اتر رہے ہیں آپ اور کتاب آپ کے ہاتھ میں کتاب لے کر آپ آئے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں سارے ان کے مطالبات درج ہیں۔ تو جس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ دکھائیں گے تو ہم مان لیں گے، ایسے ہی یہود نے کہا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یہ ہے جھوٹ اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا۔ آج بھی وہ تورات میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کسی جگہ پر ایسی بات نہیں دکھا سکتے کہ اللہ نے یہ عہد ان سے لیا ہو اور یہ کوئی مستقل ضابطہ اور قاعدہ اور قانون جو ہے وہ شریعت کا بیان ہوا ہو۔ اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ دکھائے، پیش کرے تاکلہ النار، جسے آگ بھسم کر دے، کھا جائے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی، تمہارے پاس آتے رہے رسول مجھ سے پہلے بھی، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، واضح معجزات لے کر، وبالذی قلتم، اور وہ چیزیں بھی بعد ان میں سے لائے جو تم کہہ رہے ہو، تمہارے اس تقاضے کو بھی بعدوں نے پورا کیا۔ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا اگر تم سچے ہو؟ اصل میں تو خباثت تمہارے اندر جو ہے وہ سرایت کر گئی ہے، تمہارے اندر جو ہے وہ در حقیقت یہ تو اوپر کی باتیں ہیں۔ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، جو منہ کا جھاگ ہے، پھاگ ہے جو کھیل رہے ہیں۔ دلوں کے اندر خبث ہے، دلوں کے اندر بے ایمانی ہے، دلوں کے اندر خباثت بھری ہوئی ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اب دیکھیے رخ بدل گیا حضور کی طرف، تو اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فقط كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اب اس میں حضور کے لیے دل جوئی کا انداز ہے، تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کی تکذیب کی گئی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آج آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، بہت سے رسول ہمارے انہیں جھٹلایا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں، جیسا کہ سورہ عنکبوت کے اندر بھی واضح کیا گیا، کیونکہ وہ سن 6 نبوی میں نازل ہوئی سورت، جبکہ پرسیکیوشن گئے ہیں، فزیکل پرسیکیوشن اور ٹارچر جو ہے اہل ایمان کا وہ اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا، نقطہ عروج کو، کلائمیکس۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ دیکھو تم سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیتے رہے اور محدود چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا، تو اس پہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے تو انبیاء کا معاملہ یہ رہا، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے استقامت کا ثبوت دیا۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں۔ یہاں تو ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے صبر کی جو ہے داستان رقم کی ہے۔ تو فقط كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کی تکذیب کی گئی، جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، وہ بھی لے کر آئے تھے، 3 الفاظ یہاں آئے ہیں، بالبینات، واضح چیزیں۔ بین کہتے ہیں ایک ایسی شے کو جو از خود واضح ہو، ایک شے وہ ہے کہ جس کے ثبوت کے لیے دلیل کی ضرورت ہو، استشہاد کی ضرورت ہو، ایک وہ ہے جو از خود ظاہر ہو، اس کو کسی بھی خارجی دلیل، کسی خارجی استشہاد کی ضرورت نہیں۔
تو بینات اصل میں کہتے ہیں ان چیزوں کو جو از خود واضح ہو، از خود روشن ہو، مبرہن ہو، جن کے لیے کہ کسی اور برہان کی ضرورت نہ ہو. اور اس کا اطلاق عام طور پر قرآن میں ایک تو معجزات پر ہوا ہے. معجزہ وہ شے ہوتی تھی جو از خود روشن ہو جاتا تھا کہ یہ بات جو ہے کسی انسان کے، کسی بشر کی قوت میں یہ بات نہیں تھی کہ جو سامنے دکھا دی گئی ہے کہ ایک چٹان ہے اور اس چٹان میں سے گابن اونٹنی جو ہے ان کی اپنے مطالبے کے مطابق گابن اونٹنی برآمد ہو گئی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے. اب معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ کسی انسان کا کام نہیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے. تو یہ ہے بینات. لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ واضح دلائل کے لیے بھی آیا ہے. ایسی توحید کے بارے میں باتیں، معاد کے بارے میں باتیں کہ جو بالکل از خود روشن ہو، واضح ہو، فطرت انسانی انہیں فوراً لپک کر تسلیم کر لے. اگر وہ فطرت سلامتی پر ہے، صحت پر ہے، برقرار ہے تو فوراً تسلیم کر لے. وہ بینات ہے. تو بینات بھی لے کر آئے. وہ زبر، زبر جو ہے یہ جمع ہے زبور کی. زبور اصل میں تو کہتے ہیں ٹکڑے کو، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یہ مزامیر جو ہیں، جو زبور کتاب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو دی گئی تھی، وہ اصل میں جیسے گیتان جلی جو ہے وہ ایک کتاب جو ہے اس میں بھی کچھ حمد کے ترانے ہیں، اسی طریقے سے زبور جو ہے در حقیقت وہ حمد کے ترانوں پر مشتمل ہے. اور وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کو زبور کہا گیا ہے. اور زبر جو ہے پھر یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے جو چھوٹے صحیفے دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی ہیں، وہ کتابیں تو 4 ہیں: تورات، انجیل، زبور، قرآن. جامع ترین کتاب قرآن. اس کے علاوہ صحیفے دیے گئے. صحف ابراہیم و موسیٰ. صحیفے ابراہیم کے کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، ہمیں نہیں معلوم. والکتاب المنیر، اور روشن کتاب. یہ روشن کتاب سے یہاں مراد جو ہے وہ تورات ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھ کر رہنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور تمہیں بدلے پورے پورے دے دیے جائیں گے. اب یہ توفا، یہ یہاں پر آپ دیکھیے وفا یوفی، پورا پورا دے دینا. کسی نے پورا دے دیا، وفا یوفی توفیتاً، اور اسی کا مجہول بنے گا. ثم توفون، پھر تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا. اجورکم، قیامت کے دن یوم القیامہ تمہارے سارے اجر. بھلائی کا بدلہ بھلا، برائی کا بدلہ برا. برائی کی سزا ملے گی تو بھرپور ملے گی، اور نیکی کا بدلہ ملے گا تو نہ صرف بھرپور بلکہ اضافوں کے ساتھ ملے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جتنا چاہے اس کے اندر اضافہ کرے. اگرچہ گناہ کی سزا اس کے جرم کے متوازی اور متوازن وہ ملے گی، جتنا اس کا جرم ہے اتنی سزا. لیکن جہاں تک تعلق ہے نیکی کے اجر کا، وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جتنا چاہے کا اضافہ کر دے گا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. فمن زحزح عن النار، باقی اونچے درجات جو ہیں وہ تو اور بہت بڑی بات ہو جائے گی، لیکن اصل کانٹے کی بات کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو کوئی بھی بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. اس آیت پر ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کا ظاہری سا جو ایک مقصد نکلتا ہے وہ تو پھر رہبانیت کی طرف لے جاتا ہے. اگر یہ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے تو اس کو چھوڑو، ترک کرو، جاؤ کہ ان جنگلوں میں دھونی دبا کے بیٹھو. نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. جب میں ایم اے اسلامیات جو ہے اس کا امتحان دے رہا تھا تو اس حدیث کے اوپر آیا تھا کہ ذرا اس کی تفصیل بیان کی جائے. تو میں نے جو جواب لکھا تھا، بعد میں تذکرہ میں نے سنا کہ منتخب الحق صاحب رحمہ اللہ جو ہمارے ڈین تھے، انہوں نے بہت تعریف کی تھی میرے اس جواب کی جو میں نے اپنے پرچے میں لکھا تھا. تو یہ حدیث جو ہے، اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیتی ہے آخرت کی. یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، اگر یہاں بوؤ گے نہیں تو کاٹو گے کہاں؟ بونا یہاں ہے، کاٹنا وہاں ہے. اگر تو یہ ذہن میں رہے تو یہ دنیا جو ہے یہ بہت قیمتی شے ہے. حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے. ہر لمحہ امر ہے، اٹل ہے، دائم ہے. اگر مقصود آخرت رہے اور دنیا اس کے حصول کا ذریعہ بنے، صرف دنیا فی نفس سے ہی مطلوب نہ ہو، مقصود نہ ہو، بلکہ اس کو ذریعہ سمجھا جائے آخرت کی کمائی کرنے، کہ یہاں ہم نے بونا ہے وہاں کاٹنا ہے.
یہاں کاشت کرنی ہے، تخم ریزی کرنی ہے، فصل کو پالنا ہے، پوسنا ہے، پانی دینا ہے، سب کچھ کرنا ہے. فصل وہاں جا کے کاٹنی ہے، نتیجہ وہاں نکلے گا. اس اعتبار سے تو دنیا ایک بہت بڑی حقیقت ہے. حیات دنیاوی کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ اس میں جو نتائج نکلنے والے ہیں، یہ زندگی تو ہماری جو ہے یہ فائنائٹ ہے، محدود ہے. کتنی بھی ہو، 100 برس کی ہو، کوئی 150 برس کا ہو کر مر گیا تب بھی بہرحال اس کو مرنا تو ہے ہی نا. وہ ایٹرنل ہے. فائنائٹ کا اور انفائنائٹ کی تو کوئی نسبت ہے ہی نہیں. تو اس فائنائٹ دور میں جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے نتائج آپ کو ملیں گے انفائنائٹ زندگی کے اندر پھیلے ہوئے. اس اعتبار سے اس زندگی کا ہر لمحہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے انفائنائٹ ہے، نتیجے کے اعتبار سے انفائنائٹ ہے. یہ جو ہے در حقیقت لامحدود ہے. لیکن اگر یہ مقصود بن جائے، مطلوب بن جائے، یہ اپنے اندر گم کر لے، جیسے کہ اقبال نے کہا، بڑی پیارا انداز ہے یہ، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. اور جو کہا گیا ہے کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، جیسے حضور نے فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے اس دنیا سے کیا سروکار. انما مثلی، میری مثال تو ایسے ہے کراکب استدل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا. ایک مسافر ہے، گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار سفر کر رہا تھا. تھوڑی دیر کے لیے وہ اترتا ہے کسی درخت کے سائے میں، سستانے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، پھر وہ اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے، راستہ لیتا ہے. اسے اس درخت سے اس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے اس کے سائے میں ہمیں سانس لینا، بس. مالی ولی دنیا انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم ترکھا. تو یہ ہے در حقیقت دنیا کی حقیقت. اگر یہ رہے سامنے تو دنیا بہت قیمتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ. اور اگر یہ مقصود بن گئی، جیسے کہ سورہ کہف میں کہا گیا ہے، کیا ہم بتائیں تمہیں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. تمہیں بتائیں کہ اپنی بھاگ دوڑ، محنت، جد و جہد، زندگی بھر کام کیا، محنت کی، مشقت کی، دن رات ایک کر دیے، لیکن اپنی اس محنت اور جد و جہد کے اعتبار سے ناکام ترین لوگ کون ہیں بتائیں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. وہ لوگ کہ جن کی ساری سعی و جہد، بھاگ دوڑ، محنت، مشقت دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو کر بھٹک کر رہ گئی. ان کا مقصود و مطلوب دنیا تھی، لہذا اب ان کی وہ ساری محنت، اس میں آخرت میں انہیں کچھ ملنے والا نہیں، وہاں کوئی بھلا نہیں ہونے والا. محنتیں بھی کی، مشقتیں بھی کی، زندگی میں بھی آرام کی بجائے جو ہے دن رات محنت کر کے جو ہے وہ زندگی بتائی ہے، لیکن یہ کہ آخرت میں کچھ بھی ہاتھ پلے آنے والا نہیں. اقرأ أخيا ورتل القرآن رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسردا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں محمد اشفاق سلفی، پیس ٹی وی اردو کے جملہ ناظرین کو ماہ رمضان مبارک. قد أهل بالصيام اقرأ أخيا ورتل القرآن. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ لوگ کہ جن کی پوری سعی و جہد دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم بہت کامیاب ہو رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میرا کاروبار بہت وسیع ہو گیا ہے، میں پروفیشن میں بہت شائن کر رہا ہوں، میری حیثیت کوئی ڈاکٹر ہے کہتا میں تو بہت ہی مشہور ڈاکٹر ہوں، میرے تو کلینک کے اندر لوگوں کی قطاریں لگی رہتی ہیں، وہ سمجھنا میں بہت کامیاب ہوں. لیکن حقیقت کے اعتبار سے جب آنکھ کھلے گی، جو کہتے ہیں آج جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، جب اس آخرت میں اس دنیا میں آنکھ کھلے گی تو معلوم ہوگا کہ ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. اگر وہ حجاب بن گئی ہے تمہارے اور تمہارے رب کے مابین، اگر یہ دنیا حجاب بن گئی ہے تمہارے اور آخرت کے درمیان، تو پھر یہ گھاٹے کا سودا ہے اور یہ دھوکے کی ٹٹی ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اب یہاں خطاب مسلمانوں سے ہو رہا ہے بحیثیت جماعت. اے مسلمانوں، تمہیں لازماً آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں بھی اور جانوں میں بھی، یعنی مالی اور جانی نقصانات ہر طرح کے آئیں گے، تمہیں جھیلنے ہوں گے، برداشت کرنے ہوں گے، اور اس راستے کے اندر کڑی سے کڑی اور بڑی سے بڑی آزمائشیں آ کر رہے ہیں. یہ یوں سمجھیے کہ سورہ بقرہ کے ساتھ اس کا تقابل کریں گے تو یہ وہی مضمون ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، ہم تمہیں ٹھوک بجا کر دیکھیں گے. کتنے پانی میں ہو، واقعتاً ایمان لائے ہو تو یقیناً دل سے، دل کی گہرائیوں سے ایمان لائے ہو، یا صرف لپ سروس ہے، یہ بس اقرار باللسان ہے، یہ صرف زبانی پھاگ ہے جو کھیل رہے ہو اور کچھ بھی نہیں. اس کا تو ظاہر بات ہے کہ فیصلہ ہوگا تو آزمائشوں سے ہو. لَتُبْلَوُنَّ، تم لازماً، یہ بارہا میں نے آپ کو بتایا عربی میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب نہیں ہے. فعل مضارع کے آخر میں نون تشدید کے ساتھ، شروع میں لام زبر کے ساتھ. لَتُبْلَوُنَّ، تم لازماً آزمائے جاؤ گے. بلا یبلو، آزمانا. فی اموالکم، مالی نقصانات کے ذریعے بھی، وانفسکم، جانی نقصانات کے ذریعے بھی. جانی نقصانات میں یہ بھی ہو سکتا ہے زخمی ہو گئے، ایک ہاتھ کٹ گیا، ایک ٹانگ کٹ گئی، کچھ اور ہو گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے پوری جان دینی پڑے. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تمہیں لازماً سننی ہوگی ان لوگوں کی طرف سے بھی کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی جنہوں نے شرک کیا تھا. اذًا کثیرا، بہت ہی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی. تو یہ سارے جو حالات دنیا میں جیسے کہ فی الواقع ہوتے ہیں ان کو اس طور سے سمجھیے کہ یہ ہر طرح کے لوگ معاشرے میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں. بہت صادق الایمان راسخ العقیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں، پھر کچے پکے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ویسے جھوٹے نہیں ہوتے، دھوکے باز نہیں ہوتے، لیکن ابھی وہ رسوخ حاصل نہیں ہے، ابھی وہ جو ہے گہرائی ایمان کی جو ہے وہ نصیب نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ایمان کی جڑیں اکھڑ گئی ہیں، اگرچہ پوری طور پہ نہ اکھڑی ہو لیکن اکھڑ چکی ہے، جڑ جو ہے جگہ چھوڑ چکی ہے. کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کی جڑیں بالکل ہی اکھڑ گئی اور جو ہے ایمان کی جگہ نفاق نے ڈیرے ڈال لیے. تو مختلف شیڈز کے لوگ موجود تھے، لیکن یہاں فرمایا تمہیں لازماً یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا. حضور سے بھی اسی لیے سورہ مزمل میں کہا گیا تھا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اے نبی صبر کیجئے ان تمام باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں، اور ان سے لا تعلقی اختیار کر لیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ. لا تعلقی ایک ہوتی ہے لٹھ مار کر علیحدہ ہونا، اور لا تعلقی ایک ہوتی ہے اچھا بھائی پھر آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی ہے، میں شاید نہیں اپنی بات سمجھا پا رہا، پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات کریں گے، پھر بات کریں گے. اب اس وقت جو ہے کوئی فائدہ نہیں مزید جو ہے ہم اپنا وقت لگائیں اس پر، اس لیے کہ میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا میرا قصور ہے، میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں آپ. تو خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ ہونا، یہ ہے علیحدہ ہونا. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے. وہاں پر بھی سورہ بقرہ کی آیات میں نے آپ کو سنائی فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس طریقے سے سپردگی، اپنے آپ کو حوالے کر دینا اللہ کے کہ ہم ہیں اللہ ہی کے، اللہ ہی کی طرف سے ہمیں لوٹ جانا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے آئے کہ ہر چیز ساقی ماریخ عین الطافس. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ذرا یاد کرو اب یہ قرآن کی طرف سے فرد جرم عائد کی جا رہی ہے یہود پر اور خاص طور پر اس کے علماء پر. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی. کیا میثاق تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم لازماً اس کتاب کی تبیین کرو گے، توضیح کرو گے، وضاحت کرو گے، اسے پھیلاؤ گے، اس کی نشر و اشاعت کرو گے لوگوں کے لیے، اسے چھپاؤ گے نہیں. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، چھپاؤ گے نہیں. یہ چھپانا کس لیے ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے علم عام ہو جائے گا تو عالم کی قدر کم ہو جائے گی. علم اپنے پاس ہی رکھو تاکہ لوگ تم سے آگے فتویٰ پوچھیں. فتویٰ ہم سے پوچھو بھائی، باقی قرآن پڑھ لو صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے. یہ جو دین کا علم ہے یہ تو جنہوں نے فراغت حاصل کی ہوئی ہے، 16 سال پڑھا ہوا، جا کر فتویٰ لینا ان سے پوچھو، حکم معلوم کرنا ان سے پوچھو. باقی یہ قرآن پڑھو سمجھ کر نہیں، ترجمہ بھی نہ کرنا، قرآن پڑھو تو سمجھو اس سے ثواب حاصل کرنا ہے. اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کے اندر ایک مذہبی طبقہ وجود میں آ جاتا ہے، وہ طبقہ جو ہے پھر وہ اپنی طبقاتی جو ہے جو مفادات ان کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ علم کا زیادہ عام ہو جانا ان کی قدر و منزلت کو کم کر دے گا، اور یہ بات منطقی طور پر درست ہے. تو عہد ان سے لیا گیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ،
کہ تم اسے عام کرو گے، پھیلاؤ گے، اس کی وضاحت کرو گے، تبیین کرو گے، اسے روشن کرو گے لوگوں کے لیے اور اسے چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض حقیر سی قیمت جو ہے وہ حاصل کر لی۔ مفادات، لوگ آئیں ہمارے ہاتھ چومیں، دستبوسی کریں، نذرانے پیش کریں، تب ہم فتویٰ بتائیں گے، تب ہم ان کے جو ہے علم کا جو پوچھیں گے ہم ان کو جواب دیں گے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت ہی بری ہے وہ شے جو وہ لے رہے ہیں، جو قیمت وہ وصول کر رہے ہیں اس کتمان علم کی، کتمان حق کی، یہ بہت ہی بری قیمت۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما عطوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا۔ اب یہاں ایک کردار آ رہا ہے سامنے، یہ ہے در حقیقت منافقین کا کردار۔ منافقین کا ظاہر بات ہے کہ معاملہ ایسا تھا کہ وہ بالکل کفر میں تو نہیں گئے تھے ابھی، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء کے اندر ہے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا۔ وہ مذبذبین بین ذالک تھے، جیسے پینڈولم ہوتا ہے ادھر سے ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کچھ ایمان کی طرف آ گئے، کبھی پھر جو ہے کفر کے قریب ہو گئے، کبھی پھر کہیں ذرا طبیعت کے اندر، ضمیر کے اندر ایک خلش پیدا ہوئی، کوئی ذرا کوئی نیکی کا کام کیا، ایمان کے قریب آ گئے، پھر یہ ہے کہ وہ نفس غالب آ گیا، مفادات غالب آ گئے، ماحول کے اثرات غالب ہو گئے، پھر ادھر چلے گئے۔ یہ جو کیفیت رہتی تھی، تو اگر کسی وقت انہیں کوئی خیر کی توفیق ہو جاتی تھی تو اس پر خوب شادیانے بجاتے تھے، اس کا چرچا کرتے تھے، یفرحون بما عطوا، اتنا بڑا کام ہم نے کر لیا، اتنی بڑی نیکی جو ہے اس کا ہم سے صدور ہو گیا، ہم نے اتنا چندہ دے دیا، ہم نے اتنا انفاق کر دیا۔ یہ ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما عطوا، نہ سمجھیں وہ لوگ کہ جو بڑے اتراتے ہیں ان چیزوں پر جو انہوں نے کر لیے، کوئی نیکی کا کام، کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی خیرات، کوئی صدقات اگر کر لیے تو اب اتراتے ہیں، پھولے سماتے نہیں اپنے لباس میں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور انہی کا ایک اور نفسیاتی مرض یہ بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ ان کے سرداروں کا، کہ ان کی مدح کی جائے ان چیزوں پر بھی جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی کوئی خیر تھوڑا سا کرنا اگر نصیب ہو گیا، اس کی توفیق مل گئی تو اس پر تو اترا رہے ہیں، اس کے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ باقی چاہتے یہ کہ لوگ زیادہ خوشامد میں آ کر، اور جیسا کہ میں نے آج عرض کیا تھا کہ اوطاق اور یہ جو حجرے ہوتے ہیں اب وہ بڑے بڑے لوگوں کے سرداروں کے ہوتے ہیں، جیسے کہ ابو جہل نے حضور کو ایک دفعہ چیلنج کیا تھا، محمد تم نے دیکھی ہے میری بیٹھک ہر وقت آباد ہوتی ہے، لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تمہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک معیار، ایک پیمانہ ہوتا تھا کہ کون شخص کتنا بڑا ہے، کہ اس کی جو بیٹھک ہے اور اس کی جو مجلس ہے کتنی آباد رہتی ہے، لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہاں پہ، چائے کا دور چلتا رہتا ہے یا کچھ اور جو ہے، ان کی خاطر تواضع ہوتی رہتی ہے۔ اس حوالے سے اب وہ ظاہر بات ہے وہاں جو لوگ بیٹھے وہ پھر خوش آمدید بھی ہوتے ہیں، وہ ان کے جو ہے زمین و آسمان کے کلابے ملائیں گے، جیسے آج کل ہمارے ہاں جو ہے پاس نامے پیش کیے جاتے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو کام کیے ہی نہیں ہے ان پر بھی ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے جائیں، ان کی مدح کی جائے، ان کی ستائش کی جائے، چاہے وہ کام انہوں نے کیے ہی نہیں۔ مجھے آج جب میں سوچ رہا تھا اس پر تو غالب کا وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب یہ اگر کردہ گناہوں کی سزا ہے، اگر تو کوئی نیکی جو کی تھی انہوں نے کردہ نیکی تو اس کا تو وہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں خوب، اور اس کے اوپر خوب شادیانے بجاتے ہیں اور خوب اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ مزید بھی ان کی حمد کی جائے، ان کی تعریف کی جائے، وہ ناکردہ نیکیاں جو ہیں ان پر بھی ان کی تعریف ہو، توصیف ہو، ان کی مد و ستائش کے اندر جو ہے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے جائیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، تو ہرگز مت سمجھنا تم کہ وہ عذاب سے بچ نکلیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ ایک اعتبار سے یہاں اس صورت کے مضامین ختم ہو گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگلا رکوع جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک مستقل حیثیت کا رکوع ہے، نہایت اہم، اور ایمانیات کے ضمن میں انتہائی اہم بحث ہے جو اگلے رکوع میں آ رہی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے ملکیت اور بادشاہی ہر اس چیز کی جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ورتل القرآن، آج ہمیں سورہ آل عمران کا آخری یعنی 20واں رکوع پڑھنا ہے۔ یہ قرآن حکیم کے جامع ترین مقامات میں سے ہے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں
اور محدث ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت عطاء ابن ابی رباح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا ام المومنین سے کہ مجھے وہ بات بتائیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و واقعات میں سے حسین ترین، عجیب ترین اور سب سے زیادہ دل کو موہ لینے والی ہو۔ یہ عجیب کا لفظ عربی زبان میں، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کوئی چیز جو عام جو چیزیں ہیں ان سے ہٹ کر ہو، عجیب ہے۔ عربی میں عجیب کہتے ہیں وہ شے کہ جو دل کو لبھائے، خوبصورت ہو۔ تو سب سے زیادہ عجیب شے جو آپ نے دیکھی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں سے وہ بیان کریں۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ حضور کے بارے میں کیا عرض کروں، آپ کی ہر ادا اور آپ کی ہر بات ہی در حقیقت نہایت عجیب، نہایت حسین، نہایت دل کو لبھانے والی تھی۔ البتہ تم کہتے ہو تو میں ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک شب حضور میرے حجرے میں آ گئے شب باسی کے لیے، اور یہ کہ میرے لحاف میں بھی داخل ہو گئے، ساتھ لیٹ گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا کہ عائشہ مجھے اجازت دو کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ طبیعت پر کچھ گریے کی سی کیفیت تھی۔ میں نے کہا ضرور۔ آپ اٹھے، وضو کیا، نماز میں کھڑے ہوئے اور گریہ شدید طاری رہا، روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، اس میں بھی روتے رہے، وہی گریہ و بکا جاری رہا۔ سجدہ کیا تو سجدے میں بھی یہی حالت۔ اسی طرح پوری رات گزر گئی، یہاں تک کہ جب حضرت بلال صبح کی نماز اب جماعت جو ہے کھڑی ہو رہی ہے فجر کی، اس وقت تشریف لائے، انہوں نے آ کر حضور کو اطلاع دی تو اس وقت بھی کیفیت آپ کی وہی تھی۔ حضرت بلال نے پوچھا کہ حضور آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر چکا ہے۔ تو آپ نے ایک تو وہی بات کہی جو عام طور پر ایسے حالات میں آپ سے منقول ہے، تو میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا ہے بلال آج میں کیوں نہ روں؟ یہ اصل میں تشکر کا گریہ ہے کہ آج مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار الی آخر السورہ۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان آیات کو پڑھیں اور ان پر غور نہ کریں۔ تو اس حوالے سے آج ہمیں ان آیات پر ان کو پڑھنا بھی ہے، ان پر غور کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ایمان کے بارے میں پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے لفظی معنی کیا ہے۔ دیکھیے امن یا امن و امنتن یا امنن، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شخص کا امن میں ہونا۔ اس سے آمنن اس میں فاعل بنتا ہے، آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ تم لازماً عمرہ کرو گے اور داخل ہوگے مسجد حرام میں پورے امن کے اندر، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ اسی سے باب افعال میں بنتا ایمان، آمن یومن ایمانن، اس کے معنی کسی کو امن دینا۔ اس سے اس میں فاعل ہے مومن۔ مومن کے لفظی معنی ہوں گے امن دینے والا، اور اسی مفہوم میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے المؤمن،
اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء کے جو سورہ حشر کے آخر میں آئے ہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ المؤمن اللہ کا ایک نام ہے، اس لیے کہ وہ امن عطا فرمانے والا ہے۔ البتہ جیسا انگریزی میں ہوتا ہے کہ ورب کے بعد پرپوزیشنز کی تبدیلی سے مفہوم بدل جاتا ہے۔ ٹو گیو اس کا ایک مفہوم ہے جو سب جانتے ہیں، لیکن ٹو گیو ان ہتھیار ڈال دینا، کسی کی ماتحتی قبول کر لینا۔ ٹو گیو اپ، کوئی محنت آپ کر رہے تھے، کوئی آپ کا مقصد تھا، آپ نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، گیو اپ۔ تو ٹو گیو کے معنی کچھ اور ہیں، ٹو گیو ان کے معنی کچھ اور ہیں، ٹو گیو اپ کے معنی کچھ اور ہیں۔ عربی میں اتنا زمین و آسمان کا فرق تو واقع نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جو روٹ ہوتی ہے جس سے کہ الفاظ، جیسے ایک درخت کی جڑ ہے، اس سے تنا اور پھر شاخیں اور پھر پتے، لیکن ہر پتے کا تعلق جڑ کے ساتھ قائم رہے گا۔ اسی طرح عربی زبان میں تو روٹ جو ہے 3 لیٹرڈ روٹ، اس سے جو بھی لفظ نکلیں گے ان کا تعلق قائم رہے گا اس روٹ کے ساتھ، لیکن بہرحال مفہوم داخل اس کے اندر بدلتا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ اگر لفظ با آ جائے، حرف با، آمنا بے، یا لام آ جائے آمنا لہو، اس کے معنی کسی کی تصدیق کرنا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ پھر کہاں روٹ کے ساتھ کیا تعلق رہا اس کا؟ اگر روٹ کے معنی تھے کسی کو امن دینا، اور یہاں آ گیا آمنا بے آمنا لے، کسی کی تصدیق کرنا، تو کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے۔ دیکھیے کوئی شخص آ کر کوئی خبر آپ کو دیتا ہے، آپ نے تصدیق کی، امن ہے، آپ نے اس کی تکذیب کی، نہیں جھوٹ کہہ رہے ہو، یہیں سے فساد ہے، کنفلکٹ شروع ہو گیا، تردید کر دیا۔ یا کسی شخص نے ایک دعویٰ کیا میں یہ ہوں، آپ نے قبول کر لیا، تو گویا کہ امن دے دیا۔ آپ نے کہا نہیں جھوٹ بولتے ہو، تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے، آپ کنٹیسٹ کرتے ہیں اسے، تو گویا کہ فساد۔ اور فساد اپنے لیول کے اعتبار سے زبانی کلامی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ بالفعل تصادم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ لفظ کے معنی جو ہے اگر آپ نے سمجھ لیے، تو ایمان کہتے ہیں اصل میں تصدیق و بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا جو لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان ہے۔ This is the definition of ایمان۔ عام طور پر اگر آپ کسی سے پوچھیں گے ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کے معنی کیا ہے، تو اول تو ہکا بکا ہو جائے گا، کہے گا ایمان کے معنی کیا، ایمان کے معنی ایمان ہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے بات جو ہے عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ تو میں نے لفظی بات بھی بتائی، امنا یا امنو امنن و امنتن، امن میں ہونا، اس میں فاعل آمنن، آمن یومنو ایمانن، کسی کو امن دینا، اس میں فاعل مؤمن، اور با اور لام کے اضافے سے تصدیق کرنا، آمنا بہی آمنا لہو، اس کی بات مان لی، اس کی تصدیق کی، اس کے دعوے کو مان لیا، یا اس کی دائی ہوئی خبر کی تصدیق کر دی۔ اور اصطلاحاً ایمان مانی ہے انبیاء اور رسول نے جن خبروں کی ہمیں اطلاع دی ہے، عالم غیب کی خبریں، ان سب کی تصدیق کرنا، اور جو تعلیمات وہ لے کر آئے ہیں ان کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ اس ایمان کی مختلف قسمیں ہیں، یہ ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر یوں سمجھیے کہ اگر آپ اندازہ کریں گے تو مختلف نوعیت کے ایمان ہیں۔ مثلا ایک ایمان ہے تقلیدی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایمان حاصل ہے کیونکہ ہم مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہوئے، اللہ، رسول، قرآن، جبرائیل، جنت، دوزخ، آخرت، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے اپنے والدین سے سنی ہے، اور یہ کہ ہماری گھٹی میں پلا دی گئی ہیں، پیدا ہوتے ہی کان میں ہمارے اذان دی گئی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ایمان ہمارا تقلیدی ہے۔ ایک ایمان ہے اکتسابی، اکتسابی ایمان جو ہے خود حاصل کرے کوئی شخص ایمان، اس کی بھی کوئی شکل ہے یا نہیں؟ ایک شخص جو ہے ایسے ماحول میں پیدا ہوتا ہے جہاں کفر کا غلبہ ہے، وہ وہاں کیسے ایمان لائے گا؟ اس کا کوئی امکان ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کفر کے ماحول میں جہاں ہر طرح کا شرک تھا پیدا ہوئے، یعنی سیاسی شرک بھی تھا، بادشاہ جو ہے خدائی کا دعوے دار تھا، پھر بتوں کا شرک بھی تھا، بت پرستی بھی تھی، پھر ستارہ پرستی بھی تھی، ہر طرح کا شرک موجود، لیکن کیسے؟
وہ ایمان تک انہوں نے رسائی حاصل کی. سورہ انعام میں اس کی بڑی تفصیل آئی ہے. یا چلیے آپ ان کے بارے میں تو کہیں گے وہ تو نبی تھے, اللہ نے ان کو ایمان دے دیا, لیکن حضرت سلمان فارسی وہ تو ایران میں پیدا ہوئے تھے, اور ان کا باپ جو ہے وہ آتش کدے کا کوئی بڑا اہم جو ہے وہ پجاری, یعنی ان کے ریلیجس ہائرارکی میں عہدیدار تھا. لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں وحشت پیدا ہوئی, یہ کیا ہے, یہ آگ کو ہم خود جلاتے ہیں, اس میں لکڑی ڈالتے ہیں تو وہ جلتی ہے, پھر اسی کو ہم پوجتے ہیں, اسی سے دعائیں مانگتے ہیں. اب اس کی بنا پر گھر سے نکالے گئے, جیسے حضرت ابراہیم کو ان کے والد نے نکال دیا تھا, باپ نے انہیں بھی نکال دیا. جیسے حضرت ابراہیم نے عراق سے ہجرت کی تھی اور شام چلے گئے تھے, یہ اب ایران سے نکلے ہیں اور شام پہنچ گئے, اور وہاں جا کر انہوں نے عیسائیت کا مذہب اختیار کیا, کیونکہ اس وقت اسلام عیسائیت ہی تھی. حضور کی آمد تک اور بعثت تک جو رسالت کا کس کا دور تھا, حضرت مسیح علیہ السلام. لہذا اس وقت کا اسلام جو ہے وہ عیسائیت تھی, نصرانیت تھی. اقرأ أخيا ورتل القرآن. اور اس کے بعد بھی اگرچہ ان کے دل کو تسلی نہیں ہوئی, تشفی نہیں ہوئی, تو جب وہ راہب فوت ہو رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ میں تمہارے بعد کہاں جاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے, تم ٹرائی یور لک, جاؤ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبوت کا ظہور ہونے والا ہے, میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے. بڑا عالم شخص تھا. اب وہ عرب کی طرف چلے, قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا, لوٹ لیا, ان کو گرفتار کیا, غلام بنا کر بیچ دیا. لیکن خریدا کس نے؟ ایک یہودی نے جو مدینے کا رہنے والا تھا. گویا مدینے پہنچ گئے, لیکن آئے ہیں غلامی کی حالت میں, زنجیر پڑی ہوئی ہے. اب خبریں تو سن رہے ہیں کہ کسی نے مکے میں اعلان کیا ہے نبوت کا, لیکن ظاہر بات ہے ان کے پاؤں میں تو غلامی کی زنجیر ہے, یہ تو مکے تو نہیں جا سکتے. یہ وہ ہم جو کہتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جایا کرتا ہے, کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں آتا. حضرت سلمان فارسی کے ضمن میں میں کہہ سکتا ہوں کہ کنواں چل کر پیاسے کے بعد آیا ہے. یہ تو مدینے کے اندر جو ہے محصور ہیں, یوں سمجھیے وہاں اسیر ہیں, غلام ہیں. حضور مدینے تشریف لائے ہجرت فرما کر, تو گویا کہ کنواں چل کر پیاسے کے پاس آ گیا. بہرحال وہ لمبی بات ہو جائے گی تفصیلات میں جانے سے. یہ جو سلیم الفطرت انسان ہوتے ہیں, یہ کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں رہنے کے باوجود کیسے وہ ایمان تک رسائی حاصل کرتے ہیں, یہ ہے اصل موضوع ان آیات کا. یہ اکتسابی ایمان, یہ اکتسابی ایمان ہے در حقیقت جنہیں ہم کہتے ہیں صدیقین کا ایمان. یہ جو سورہ فاتحہ میں بھی آیا ہے کہ ایک لوگ ہیں منعم علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ منعم علیہم کون لوگ ہیں؟ سورہ نساء میں فرمایا گیا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 مرتبے ہیں انسانوں کے, سب سے اوپر انبیاء, پھر صدیقین, پھر شہداء, پھر عام صالحین اہل ایمان. تو جو دوسرا درجہ ہے صدیقیت کا, اس کے ایمان کی تفصیل ہے جو ان آیات میں آ رہی, جو وہ در حقیقت اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں خود ایمان تک پہنچ جاتے ہیں, اور جب نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے تو انہیں اپنے دل کی بات محسوس ہوتی ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا, میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا, لہذا فوراً تصدیق کرتے ہیں. جیسے کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت رکھی اس نے ذرا سا توقف تو ضرور کیا, کم کیا زیادہ کیا, سوائے ابو بکر کے کہ اس نے ایک لحظے کا توقف کیے بغیر میری تصدیق کر دی. کیسے کر دی؟ اس کا مطلب یہ کہ جس بات کی دعوت حضور دے رہے تھے وہاں تک خود حضرت ابو بکر بھی ذہناً عقلاً پہنچ چکے, لہذا فوراً تصدیق کر دی. یہ ایمان جو صدیقین کا ایمان ہے, یہ ایمان جو اکتسابی ایمان ہے. اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس مکے کے معاشرے میں صرف ابو بکر واحد مثال نہیں ہے. حضرت عمر کو جو ایمان نصیب ہوا, آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب, ان کے ذریعے سے ان کے شوہر سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما, ان کے جو والد تھے زید بن عمرو بن نفیل,
یہ بھی اس قسم کے لوگوں میں سے تھے کہ کفر کے اور شرک کے بدترین گھٹاٹوپ اندھیروں میں رہنے کے باوجود موحد کامل تھے. وہ تمام بت پرستی وغیرہ کو چھوڑ کر اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیسے کروں. یہ کیسے بندگی کروں یہ صرف نبی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے. اگر کہیں وہ ان کی زندگی وفا کرتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ ابو بکر صدیق ہی کی طرح رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نہ لے آتے فوراً؟ انہیں تو ایسے محسوس ہوتا جیسے پیاسے کو پانی مل گیا ہے کہ میں اس کی طلب میں تھا، میں اس کی تلاش میں تھا. وہ تو گویا کہ میرے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت مترقبہ ہو گئی. تو وہ اس میں پھر پوچھتا نہیں ہے، دلیلیں نہیں مانگتا ہے، کوئی معجزہ طلب نہیں کرتا ہے، فوراً ایمان لاتا ہے اس لیے کہ وہ اس کے اپنے دل کی آواز ہے. تو گویا کہ ایمان اصل جو ہے وہ ایمان باللہ ہے، توحید پر ایمان، اللہ پر ایمان، اس کی ذات و صفات پر ایمان. باقی ویسے بھی ایمان بالآخرہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے. نیکوں کو ان کے نیکی کی جزا دے، بدوں کو ان کی بدکاری کی سزا دے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل ہے. العدل اللہ کے ناموں میں سے، اس کا ظہور آخرت ہے. نبوت و رسالت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا، وہ الہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا تکملہ، تتمہ، اس کا ایک اتمام اور تکمیل جو ہے وہ ہوتی ہے انبیاء اور رسول کے ذریعے سے. تو صفت ہدایت کا مظہر رسالت، صفت عدل کا مظہر آخرت. باقی اصل جو ہے ایمان باللہ ہے. اب یہ اللہ پر ایمان کا جہاں تک معاملہ ہے اس کو نوٹ کر لیجئے. اگرچہ یہودی، عیسائی اور مسلمان متکلمین انہوں نے ہستی باری تعالیٰ کے ضمن میں عقلی اور منطقی دلائل کے بڑے انبار لگائے ہیں. علم کلام کسے کہتے ہیں؟ اسکالسٹسزم. یہ ایک خاص شعبہ ہے علم کا. ایک علم تفسیر ہے، ایک علم حدیث ہے، ایک علم فقہ ہے، ایک علم کلام ہے. علم کلام کیا ہے؟ کہ جو ایمان کی بنیادی باتیں ہیں ان کا عقلی طور پر اس بات کیا جائے، عقل کے ساتھ اس کا مطابقت ثابت کی جائے، کہ معلوم ہو کہ یہ چیزیں جو ہیں عقل کے ساتھ مطابقت رکھنے والی ہیں. یہ کوشش جو لوگ کرتے رہے انہیں ہم متکلمین کہتے ہیں. متکلمین یہودیوں میں بہت بڑے بڑے متکلم پیدا ہوئے، عیسائی متکلمین بہت بڑے بڑے، مسلمان متکلمین. لیکن اللہ کی ہستی پر جتنے دلائل دیے گئے ہیں منطقی اعتبار سے، اس کے بارے میں کانٹ جو ایک بہت ہی یوں سمجھئے کہ فلسفے کی دنیا میں عظیم انقلاب کا علم بردار سمجھا جاتا ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ان میں سے کوئی دلیل بھی قطعی نہیں ہے. برہان جو ہے وہ تو جیسے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، منطق کی دلیل کو منطق کاٹ دیتی ہے. اللہ کی ہستی پر کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی، عقلی نہ نقلی، جسے عقل کاٹ نہ دے. اب مثلا بہت بڑی دلیل ہے صاحب کوئی شے بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا تو نہیں ہو سکتی. یہ کائنات اگر ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے، بظاہر تو بڑی موٹی دلیل ہے، بڑی یوں سمجھیے کہ وزنی ہے، لیکن پھر ایک جگہ آ کر یہ کٹ جاتی ہے جب کہتے ہیں کہ اللہ کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو آپ کا اصول تو ختم ہو گیا. اگر تو یہی اصول ہے کہ کوئی شے بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا نہیں ہو سکتی، تو سوال یہ ہے کہ جس کو ماننے کی آپ دعوت دے رہے ہیں اللہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ کی دلیل ختم ہو گئی. منطق کو کاٹ دیتی ہے. ان الحدید بالحدید یفلح. تو کانٹ نے ثابت کیا، اور علامہ اقبال نے جو ان کے یہ فیمس لیکچرز ہیں ان میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کانٹ کی اس بات کو کہ جتنے بھی دلائل کونی، دلائل انی، دلائل لمی، جتنے دلائل تھے، دی کاسمولوجیکل، دی آنٹولوجیکل، دی ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹس فار دی ایگزسٹنس آف گاڈ، کانٹ نے سب کو توڑ پھوڑ کر رکھ کے دیا، ثابت کر دیا کوئی دلیل نہیں. اللہ کی ہستی پر ایمان در حقیقت انسان کی فطرت میں مضمر ایک شے ہے. اس فطرت کے اندر سے ابھرے گی تو وہ ایمان ہوگا. لیکن اگر کوئی اڑ جائے، ماننے کو تیار نہیں ہو، تو کوئی عقلی دلیل، منطقی دلیل، سائنٹیفک دلیل جو ہے موجود نہیں ہے جو ثابت کر سکے کہ اللہ کا وجود ہے.
اس لیے سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے ایمان کا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے فرق و تفاوت میں اور الٹ پھیر میں، اختلاف کے دو معنی ہیں۔ اختلاف ایک تو یہ کہ فرق، اس معنی میں قرآن مجید میں آیا ہی لفظ وضاحت کے ساتھ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ کتنے مختلف ہیں، کوئی سرخ و سفید رنگت کا ہے، کوئی سیاہ فام ہے، کوئی زرد روح ہے، یہ اختلاف فرق ہے۔ اور ایک اختلاف کا لفظ بنا خلف سے، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، تو جیسے کہ کوئی شے کسی کے پیچھے لگی ہوئی ہو، یہ اختلاف ہے۔ دن رات کے پیچھے لگا ہوا ہے اور رات دن کے پیچھے لگی ہوئی ہے، یہ الٹ پھیر کہ جب دن آتا ہے تو گویا کہ دن کا تعاقب کرتے ہوئے رات چلی آ رہی ہے، اور رات آتی ہے تو رات کا تعاقب کرتے ہوئے دن چلا آ رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، یہ رات اور دن کے فرق و تفاوت میں بڑا فرق و تفاوت ہے۔ رات جو ہے تاریک ہے، دن روشن ہے، رات آرام کے لیے ہے، دن بھاگ دوڑ کے لیے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سارا جو یہ پلانٹ کنگڈم ہے، یہ پورا جو نباتاتی عالم ہے، اس میں جو ہے ایسا نظام تبدیل ہوتا ہے کہ دن کے وقت درخت جو ہے وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ یوز کرتے ہیں، لیکن رات کے وقت وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں اور آکسیجن جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، اسی لیے رات کو درختوں کے نیچے سونے سے منع کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت جو ہے درخت جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے انسان کے لیے صحت بخش نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ ہاں دن میں آپ درختوں کے سائے میں بیٹھیے تو درخت جو ہے وہ اس وقت جو ہے آپ کی ہوا میں سے، جس میں آپ سانس لے رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو تو جذب کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، پیوریفائی کر رہے ہیں آپ کی ہوا کو، اور آکسیجن جو ہے ان میں سے نکل رہی ہے۔ تو یہ سارا الٹا نظام جو ہو جاتا ہے، دن اور رات کا یہ فرق بھی ہے۔ اور پھر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلسلہ روز و شب، علامہ اقبال نے ایک جگہ اپنی نظم میں اس کو بیان کیا ہے، یہ جو ہے تارے حریر دو رنگ جس سے بنا کرتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، یہ دن اور رات کے دو تار ہیں، جیسے کہ کوئی کپڑا بنا ہوا ہو، ایک تار اس میں جو ہے وہ کالا ہے اور ایک دھاگا جو ہے وہ سفید ہے، پھر کالا ہے، پھر سفید ہے، پھر کالا ہے، پھر سفید ہے۔ تو یہ رات اور دن جو ہے اس طریقے سے، یا تسبیح کے دانے ہیں، ایک سفید ہے، کالا، ایک سفید ہے، کالا ہے، اس طریقے سے گویا کہ یہ تسبیح ہو رہی ہے، یا یہ کہ یہ قبائے دو رنگ جو ہے وہ زمانہ جو ہے کائنات اپنی اس دن اور رات کے فرق اور اختلاف سے بنا رہا ہے۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماق